الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے یوم عرفہ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، یوم عرفہ جو کہ 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن ہے، جسے کہا جاتا ہے، اور اس دن کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر بندہ ایک گھڑی بھی عبادت کر لے تو اس گھڑی کی عبادت پوری زندگی بھی نہیں پا سکتا۔ اس دن کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ قبولیت کے اوقات میں جو دن ہے وہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی دعا کا دن کا وقت بھی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے اور وہ شعیب کے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہ اسی کی ہے، حمد اسی کی ہے، سزاوار ہے وہ ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو پیارے روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے روزے یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا پوچھا گیا تو فرمایا 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آگے آنے والے کا کفارہ ہے، اور عاشورہ کے روزے کو پوچھا تو فرمایا 1 سال گزرے ہوئے کا کفارہ ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ انتہائی فضیلت کے دن ہیں، انتہائی فضیلت کی راتیں ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر علماء کرام اور مفسرین نے ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے یہی 10 دن لیے ہیں۔ گزارش ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی کوشش کریں، اللہ کریم کو ان دنوں میں نیک اعمال بہت محبوب ہیں۔ پہلے بھی بتایا گیا ہے بہت سی ویڈیوز میں کہ آپ کی ہزاروں خواہشیں ہوں گی، آپ ان میں ٹاپ 5 پر آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے، اور یہی کہتے ہوں گے کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں میں لگ جائیں کہ جن کی اللہ پاک ہر دعا قبول کرے۔ اب ایک شخص جو ہمارا ہی عزیز تھا اس دنیا سے جا چکا ہے، اسے اللہ پاک بولنے کی قدرت دے اور آپ ان سے پوچھ سکیں کہ تمہاری شدید خواہش کیا ہے، تو اس کی صرف ایک ہی خواہش ہوگی کہ کسی طرح اسے زندگی دوبارہ مل جائے اور وہ کسی طرح نیک اعمال کر سکے، جبکہ ہماری بہترین خواہشوں میں ان کا ذکر نہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہر پڑھنے والے کے پاس اس وقت موجود ہے، اور اس پر بھی کہ وہ دن ذی الحجہ کی فضیلت کے دن ہوں۔ ایسے میں ٹائم کا ضائع کرنا تو انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ وقت کی قدر کریں، اس زندگی کی قدر کریں۔ صحیح مسلم کی ہی حدیث کے مطابق جب آپ نیک اعمال کی ترغیب کسی کو دیتے ہیں تو کرنے والے کے عمل کر برابر ہی ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، اور کرنے والے کے ثواب سے کمی نہیں کی جاتی۔ نیکی کی بات پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس عمل کی دعوت دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس دن روزہ ضرور رکھیں۔ اس دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ فضیلتیں اور برکتیں پانا چاہتے ہیں تو اس دن ضرور آپ لوگ روزہ بھی رکھیں۔ اور آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے خاص طور پر وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، جو بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے، آپ کی تمام حاجتوں، آپ کی تمام مرادوں کو پورا کرنے والا یہ عمل ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں۔ میرے وہ بہن بھائی پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، جن کو تسلیاں بھی نہیں کام آتی، جن کو پریشانیاں
در پر نہیں بیٹھنے دیتی، ہر وقت اندیشہ ہے کہ یہاں سے کوئی پریشانی آ جائے گی، ادھر سے کوئی مصیبت آ جائے گی، تو ان کے لیے خاص طور پر امام کعبہ کا بتایا ہوا بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے 9 ذوالحجۃ الحرام یعنی یوم عرفہ اور 10 ذوالحجۃ الحرام ان 2 دنوں میں آپ اس عمل کو کریں۔ صبح بعد میں ہوگی، آپ کا ہر مقصد، ہر حاجت انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تقدیر بدلنے والا یہ عمل ہے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ غریب ہیں تو امیر ہو جائیں گے، اگر بدقسمت ہیں تو قسمت کے غنی بن جائیں گے۔ بس آپ نے اس عمل کو ہر حال میں، ہر حالت میں کرنا ہے۔ کرنا آپ نے کس طرح سے ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے تو تلبیہ کے الفاظ پڑھنے ہیں۔ آپ دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ باوضو ہو جائیے اور پڑھیے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 300 بار لگاتار بنا سانس لیے لگاتار پڑھتے رہیں، بیچ میں آپ نے بات نہیں کرنی۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو وہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں جو عرش عظیم سے بھی بھاری ہیں، وہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول آخر اس وظیفے کے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں، آپ فوری طور پر جو آپ کی حاجت ہے آپ وہ مانگیں، انشاءاللہ عز و جل حاجت آپ کے منہ میں ہوگی، خواہش آپ کی فوری طور پر پوری کر لی جائے گی۔ اتنا خاص، اتنا پاورفل عمل ہے، اس عمل کی برکتیں ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس عمل کی برکتیں آپ دیکھنا، جاننا، سننا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اس عمل کو کریں، اور اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو پورا کرے۔ تو میرے جو بہن بھائی ہیں ان میں چند کا نام دعا میں شامل کروں گی۔ محمد ذاکر ہیں، شیخ کامر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، جیسمین بشیر ہیں، اور امت اللہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، صابر اقبال ہیں، ارشد جاوید ہیں، اور داوید ہیں، کیف سیفی ہیں، نائمہ ہیں، اور کلندر بادشاہ ہیں، زین حسین ہیں، نوری مرزا ہیں، ملک مظفر ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کرے، آپ سب کو یوم عرفہ کے صدقے میں آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، تمام خواہشوں کو پورا کرے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اگلے سال حج کعبہ نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔